قربانی میں کتنے لوگ شرکت کر سکتے ہیں؟ قربانی میں کتنے لوگ شرکت کر سکتے ہیں؟ عام طور پر یہ چیز مشہور و معروف ہے کہ اہل خانہ کے لیے ایک جانور ایک حصہ کافی ہو جاتا ہے، لیکن لوگ اس بات کو نہیں جانتے، یا جانتے بھی ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کس طرح کتنے لوگ کون کون سے جانور میں شرکت کر سکتے ہیں۔ تو پہلی بات آتی ہے بکرا ہو یا بکری یا دمبا، صرف ایک آدمی کو یہ کفایت کر جاتے ہیں۔ البتہ ایک بکرا کوئی دے رہا ہو یا ایک بکری کوئی دے رہا ہو تو تمام اہل خانہ کے لیے یہ کافی ہو جاتا ہے۔ یہاں سے بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے افراد 10 ہیں یا 6 ہیں یا 5 ہیں، تو کیا ہر ایک فرد کے لیے ایک ایک جانور دیا جائے گا؟ آپ شریعت کا مطالعہ کریں، اس سوال کو لے کے آگے بڑھیں تو جواب آپ کے سامنے آئے گا کہ ایک اہل خانہ کا جو ذمہ دار ہے وہ ایک جانور اگر ذبح کرتا ہے تو اس کی طرف سے سب کے لیے کفایت ہو جائے گا۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دو جانوروں کو، دو بکروں کو ذبح کیا تو کہا بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد۔ محدثین نے یہاں پہ بیان کیا کہ تقبل من محمد و آل محمد، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آل محمد میں اہل خانہ شامل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اس حدیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ایک فرد اگر اپنے حسب استطاعت ایک جانور کو ذبح کرتا ہے تو وہ ایک جانور سب اہل خانہ کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہم کو ملتی ہے جس میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں نقل کیا۔ حدیث نمبر ہے 1505، جس کے راوی ہیں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا، کہا کہ ہمیں یہ بتاؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کس طرح قربانی ہوا کرتی تھی یا کس طرح لوگ قربانی کرتے تھے؟ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کان الرجل فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضیح بالشاۃ عنہ وعن اہل بیتہ فیأکلون ویطعمون ثم تباہى الناس فصار کما ترى۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک جانور کو ذبح کرتے، سارے گھر والوں کی طرف سے وہ کافی ہو جاتا اور ہم اس کو کھاتے اور لوگوں کو کھلاتے۔ لیکن آج جو کیفیت ہے فصارہ کما ترى، جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو کہ قربانی کرنے میں آج باہم فخر و مباحت کرنے لوگ لگے ہیں، ریاکاری کرنے لگے ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں کہ اس دور کی بات ہے اور آج کے دور میں ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کا ماحول قربانی کو لے کر گھروں میں اہل خانہ میں پایا جاتا ہے۔ اس میں اور ایک چیز یہ ہے کہ ایک بکری ایک جانور کفایت کر جاتا ہے۔ اونٹ کا اور گائے کا مسئلہ جب آتا ہے، اونٹ یا بیل کا مسئلہ جب آتا ہے تو شریعت کس بات کی ہم کو اجازت دیتی ہے؟ اونٹ کے اندر 10 افراد شرکت کر سکتے ہیں، اونٹ کے اندر 10 افراد شرکت کر سکتے ہیں، اور گائے میں 7 افراد شرکت کر سکتے ہیں، جس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حدیث نمبر 1318 کے اندر نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم نے حدیبیہ والے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانی کی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حدیبیہ کا جو سال تھا اس وقت ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانی کی، ایک اونٹ اور ایک گائے کے ساتھ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم گائے اور اونٹ کے ساتھ 7 آدمیوں کو شرکت کر لو۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس بات کی اجازت دی ہے کہ اونٹ کے اندر، دوسرے حدیث میں ہم کو ملتا ہے 7 لوگ شرکت کر سکتے ہیں، اور گائے کے اندر، اونٹ کے اندر 10 لوگ شرکت کر سکتے ہیں اور گائے کے اندر 7 لوگ شرکت کر سکتے ہیں۔ اس میں کم سے کم کتنے لوگ شامل ہو سکتے ہیں؟ اس مسئلے کو لے کر اہل علم کی طرف ہم بڑھتے ہیں تو انہوں نے بیان کیا کم سے کم ایک فرد اگر استطاعت رکھتا ہو تو وہ اونٹ کی قربانی تنہا اکیلا ایک جانور کے دے سکتا ہے، گائے کی تنہا اکیلا دے سکتا ہے۔ کم سے کم ایک اور زیادہ سے زیادہ 7 گائے کے اندر 10 اونٹ کے اندر دیے جا سکتے ہیں۔ تو سوال یہ تھا کہ قربانی میں کتنے لوگ شرکت کر سکتے ہیں یا ایک جانور میں کس طرح ہم شرکت کریں گے۔